السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ 27واں یوم رحلت رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ ستائیسویں برسی امام راحل کی ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں آئی ہے و برپا ہو رہی ہے، جس میں میراث امام یعنی انقلاب اسلامی اپنے 37 سال مکمل کر کے اور قوت و توانائی کے ساتھ تمام طواغیت عالم کے مقابلے میں قائم و پابرجا ہے، اور انقلاب کے مقابلے میں تمام مستکبرین عالم متحد و متفق ہو کر اس شمع کو بجھانے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی دامہ ظل العالی نے اسی برسی کی مناسبت سے جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں ملت اسلامیہ کے لیے، جس کا کچھ حصہ ملت ایران کے لیے تھا اور عمومی حصہ ملت اسلامیہ کے لیے ہے۔ فرمودات رہبر معظم انقلاب اسلامی میں امام راحل کی اہم ترین میراث یعنی انقلاب، انقلابیت اور انقلابی گری مورد تاکید ہے، جو گزشتہ کئی ماہ سے رہبر معظم کے بیانات میں نمایاں نظر آ رہی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہی خصوصیت میراث امام کی انقلاب کی انقلابیت اس وقت خطر میں ہے، اور اندرونی بیرونی شیاطین طواغیت جو انقلاب کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے ہیں اپنے گمان کے مطابق، اور انقلاب ان کی خواہشات کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس انقلابی شعلے کو کم کرنے کے لیے و بجھانے کے لیے سرگرم ہیں پہلے سے زیادہ۔ چند ماہ سے رہبر معظم انقلاب اسلامی ہر مناسبت پہ جب
اپنے فرمودات بیان فرماتے ہیں ملت کے مختلف طبقات کے لیے، ان میں انقلاب اور انقلابیت پر زیادہ تاکید فرماتے ہیں۔ اگر طلاب حوزہ شرف حضور پیدا کریں رہبر کی بارگاہ میں محضر میں، انہیں بھی انقلابیت کی تاکید فرماتے ہیں۔ نئی پارلیمنٹ جو منتخب ہوئی ہے، جب یہ بارگاہ رہبری میں پہنچتے ہیں، انہیں بھی اسی نقطے پر تاکید فرماتے ہیں، انقلابی رہنے پر اور انقلابی ہونے پر۔ مختلف دیگر طبقات، عسکری وغیر عسکری شعبوں کے افراد، ان سب کو انقلابیت پر تاکید فرماتے ہیں۔ اس تاکید کی وجہ ایک تو خود انقلاب ہے جو یہ تاکید مانگتا ہے، طلب کرتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت کے بنیادی ارکان پر تاکید فرمائی ہے، تکرار فرمایا ہے، بار بار انہیں دہرایا ہے اور تذکر دیا ہے تاکہ ہمیشہ زندہ رہیں مومنین کے ذہنوں میں اور مومنین کے ماحول میں۔ یہ ارکان دین کے ہمیشہ زندہ رہیں، پابرجا ہوں، ان سے غفلت نہ برتی جائے۔ ایک لحظے کے لیے بھی ان ارکان کی نسبت غفلت نہ برتی جائے، چونکہ غفلت کی توقع ہے، وہ اندیشہ ہے۔ انقلابیت ان امور میں سے ہے جس کی بابت غفلت نہ ہو انقلابی طبقات میں اور وارثان میراث خمینی کبیر میں۔ شروع انقلاب سے آج تک دشمنان دین نے، دشمنان انقلاب نے انقلاب کے شعلے کو دبانے کے لیے، بجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر ممکنہ قدم اٹھایا ہے۔ مختلف ممالک نے مل کر جنگ کی صورت میں، فتنوں کی صورت میں، بحرانوں کی صورت میں، پابندیوں کی صورت میں، بائیکاٹ کی صورت میں، کہ یہ شعلہ بجھ جائے اور انقلابی ملت اور انقلابی طبقہ انقلاب سے روئے گردان ہو جائے، منہ موڑ لے، منہ پھیر لے اور مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، بلکہ بیزار ہو جائے۔ اور روز بروز اس میں تازہ روح پھونکتے رہے ہیں، اس کی تقویت کرتے رہے ہیں ان عوامل کی، تاکہ انقلاب اور انقلابی طبقات کے اوپر زیادہ، پہلے سے زیادہ دباؤ بڑھے۔ اور یہ دباؤ ان ماضی کی کوششوں سے اور سازشوں سے اس وقت اپنی عروج کو پہنچا ہے، اپنی انتہا تک پہنچا ہوا ہے، جس کے اثرات نظر بھی آ رہے ہیں۔ امام راحل کے وراثت میں اور میراث میں بہت کچھ ہے، صرف انقلاب نہیں ہے، انقلاب سے آگے بھی بہت کچھ ہے، انقلاب کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ تمام بشریت کے لیے اس شخصیت کی میراث میں، اس شخصیت کے ترکہ میں بہت کچھ موجود ہے۔ تمام بشریت کے لیے کرامت موجود ہے، عزت موجود ہے۔ مستضعفین و ستم دیدگان کے لیے نجات کی امیدیں میراث امام میں موجود ہیں، وراثت امام میں موجود ہیں۔ خصوصاً مسلمین کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے خصوصی ترکہ امام کی میراث میں موجود ہے، جس سے تمام مسلمین عالم، تمام امت اسلامیہ بلا استثناء کسی بھی مذہب، فرقے اور سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے امام کی میراث میں ان کا نصیب بھی موجود ہے۔
اور بالخصوص تشیع کے لیے، ملت تشیع کے لیے، تشیع جہان کے لیے اس میراث کے اندر فراوان نصیب اور حصہ موجود ہے۔ جو بھی متوجہ ہوا ہے اس نے امام کی میراث سے اپنا حصہ لیا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو محروم ہیں، جو غافل ہیں، بلکہ جنہوں نے اس میراث کو ڈبونے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ امام نے جہاں پر یہ عظیم ترکہ تمام بشریت کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مستضعفین عالم کے لیے و بالخصوص تشیع کے لیے چھوڑا ہے، اس سے اگر وارثان راہ امام، وارثان فکر امام اگر یہ میراث لیتے، اس کو اپناتے اور اس پر عمل کرتے، تو آج ان کے پاس بھی آئندہ نسلوں کے لیے میراث چھوڑنے کے لیے وراثت بہت کچھ ہوتی۔ بعض محروم ہیں اس میراث کے باوجود، جس طرح انبیاء کرام عظیم وراثت چھوڑ کر گئے ہیں اپنے پیچھے، اور وہ اللہ کی جانب سے ہدایت کا نظام ہے تمام بشریت کے لیے۔ اور سب سے بڑی میراث و ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں اس ملت کے لیے، بشریت کے لیے، اور فرما کے گئے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں لوگوں آپ کے لیے دو گران بہا وراثتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکہ ہے میرا یہ، انی تارک فیکم الثقلین، تو ثقل و ثقل آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو وزین و ثقیل ہدایت کے رکن، نجات کے ذریعے آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن میراث رسول لینے والوں نے اس طرح سے حق ادا نہیں کیا وارثان رسول اللہ نے جو حق تھا وراثت رسول اللہ کا، اور یہ بہت عظیم ترکہ ہے رسول اللہ کا۔ ہدایت کے دو اہم الہی رکن و ستون، کتاب خدا اور اطرت طاہرہ و آل رسول، بظاہر امت رسول اللہ نے، مسلمین نے یہ ترکہ بظاہر اپنے نام لکھوایا ہے، ڈاکومنٹس اپنے نام بنوا لیے ہیں، لیکن اس ترکہ کو، اس میراث کو اپنایا نہیں ہے، اسے حاصل نہیں کیا، اس سے محصول نہیں حاصل کیا، نہ قرآن سے کچھ اپنا نصیب وصول کیا اور نہ اطرت اہل بیت سے کچھ وصول کیا۔ قرآن کو بھی فقط مضامیر کی حد تک رکھا و مضامین ترک کر دیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قرآن کے فقط رسم الخط رہ جائے گا، خوبصورت، اور مضامیر یعنی خوبصورت سریں رہ جائیں گی، ہدایت مفقود ہو جائے گی، ناپید ہو جائے گی۔ اور اہل بیت کے متعلق بھی یہی کچھ ہوا۔ اہل بیت سے منسوب رسومات تو ہم نے قائم کر لی ہیں، لیکن وہ وراثت جو رسول اللہ نے اہل بیت کی صورت میں امت کی نجات کے لیے، بشریت کی نجات کے لیے چھوڑی ہے، ان سے بشر نے، و حتیٰ جنہوں نے یہ ترکہ اپنے نام کروایا ہے، کاغذات اپنے نام بنوا لیے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہتے ہیں، انہوں نے بھی اہل بیت سے کچھ حاصل نہیں کیا، چونکہ آج دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم نے یہ کچھ وصول کیا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ حامل وراثت رسول اللہ ہیں، وارث حقیقی ہیں رسول اللہ کے، چونکہ جو ترکہ رسول اللہ نے
چھوڑا امت کے لیے اور صدیوں سے محجور اور متروک رہا، اس ترکہ کو امام نے لیا، زندہ کیا، کتاب خدا کو زندہ کیا، کتاب خدا کو احیا کیا، کتاب خدا سے محصول لیا، اس وراثت سے اپنا نصیب لیا، اپنا حصہ وصول کیا ہدایت کا، اپنے زمانے کے لیے، اپنے عہد کے لیے، اپنے زمانے کی نسلوں کے لیے، اپنے زمانے کی بشریت کے لیے اور اپنے زمانے کے مسلمین کے لیے اپنا حصہ قرآن سے دریافت کیا اور وصول کیا، اور اسی طرح اہل بیت سے اپنا حصہ، اپنے زمانے کا حصہ، اپنے زمانے کے جو نصیب تھا وراثت رسول اللہ سے نصیب اپنا حاصل کیا، وصول کیا۔ جو انقلاب اسلامی کی صورت میں، نظام الہی کی صورت میں، اسلام ناب کی صورت میں، اقدار الہی کی صورت میں بشریت کے لیے حاصل کیا، اور پھر خود جاتے ہوئے یہ میراث اسی عنوان کے ساتھ منتقل کر کے گئے۔ امام نے وصیت نامہ تدوین کیا اپنا، اور اسی حدیث نورانی نبوی سے، حدیث ثقلین سے اپنے وصیت نامے کا آغاز کیا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ یہ میراث رسول تھی، اور اس میراث رسول کو صدیوں بعد وارث نصیب ہوا۔ متروک محجور وراث جسے ویران کر دیا گیا تھا، جیسے املاک اگر وراثت میں کسی کو ملیں، زمینیں اگر وراثت میں کسی کو ملیں، اور وہ وارث لا تعلق رہے، بے خبر رہے، اور ان زمینوں کو احیا نہ کرے، آباد نہ کرے، کاشت نہ کرے، زراعت نہ کرے، وہ زمینیں ویرانے میں اور بنجر میں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ زمینیں مقبوضہ ہو جاتی ہیں، ان پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور ان پہ اجنبی اور بیگانہ لوگ آ جاتے ہیں، متجاوزین ستمگر آ کر ان زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جن زمینوں کو وارث نہ ملیں یا غیر ذمہ دار وارث ملے۔ وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ بظاہر وراثت کے کاغذات اپنے نام بنوا لیے، ہم مسلمان ہیں، ہم امت رسول اللہ ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم پیروئے اہل بیت ہیں، ہم محبین اہل بیت ہیں۔ یہ وہ کاغذات ہیں جو ان مذہبی پٹواریوں کی مدد سے بعضوں نے اپنے نام کروا لیے ہیں، لیکن اس میراث کو سنبھالا نہیں ہے۔ صدیوں سے یہ میراث متروک رہی، قرآن تھا لیکن حامل نہیں تھا اس کا، اہل بیت تھے لیکن پیروکار نہیں ملا، محب ملا، قرآن کو قاری ملا، اور اہل بیت کو ذاکر ملا و محب ملا، پیروکار نہیں ملا، حامل وراثت نہیں ملا۔ امام راحل وارث انبیاء بن کر ظاہر ہوئے، اور یہ وراثت حمل کی آگے بڑھ کر، جس کا حکم خدا نے دیا تھا کہ آپ میراث انبیاء کو اٹھاؤ، وارث بنو، جو کچھ انبیاء لائے ہیں اسے دفن نہ ہونے دو، مدفون نہ ہونے دو، مفقود نہ ہونے دو، مقبوض نہ ہونے دو، اس کے اوپر ظالمین کا تسلط قائم نہ ہونے دو۔ یہ بشریت بھی میراث انبیاء میں سے ہے، چونکہ اصل حق اللہ کا ہے، اور یہ دین بھی میراث انبیاء ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہے۔ مالک اللہ ہے، اور خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے یہ میراث بشر تک پہنچائی ہے، لیکن انبیاء کو وارث نہیں ملے۔ بعض انبیاء نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی کہ پروردگار، بظاہر کوئی وارث نظر نہیں آتا جو میرا وارث بنے، بنی اسرائیل کی میراث کا وارث بنے اور انبیاء کا وارث بنے، ابراہیم و آل ابراہیم کا وارث بنے، جیسے حضرت زکریا نے بارگاہ خدا میں دعا کی کہ پروردگارا، میراث انبیاء کا وارث مجھے اپنے بعد نظر نہیں آ رہا۔ یہ بی بی ہے موجود مریم، لیکن وراثت کے لیے ایک ایسے ولی کی ضرورت ہے جو حامل وراثت ہو،
ایک بی بی کافی نہیں ہے، ایک مقدس خاتون کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ولی چاہیے جو آ کر اس میراث کو سنبھالے. اور خدا نے وہ دعا حضرت زکریا کی قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ وارث کے طور پر دیے جو وارث بالحق ثابت ہوئے. امام نے یہ وراثت اٹھائی. آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں شیعہ، ہر مناسبت سے تاکید ہے اس وراثت، اس دعا کی، زیارت نامے کی سب سے زیادہ تاکید ہے زیارت وارث کی، جس میں سید الشہداء کو وارث انبیاء کے نام سے پکار کے درود و سلام پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ رائج ہو چکا ہے، مروج ہے شیعہ کے ہاں کہ ہر دستاویز الہی، دستور، فرمان دراصل ان کی نظر میں ایک تعویذ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایسے مقدس کلام کی حیثیت رکھتا ہے جس کے پڑھنے سے برکت گھر میں آتی ہے، جس کے پڑھنے سے حاجت پوری ہوتی ہے، جس کے پڑھنے سے خواہش پوری ہوتی ہے. اور ان دستاویزوں کو بھی، دینی منشور کو بھی ہم نے یہ حیثیت دے دی. پڑھتے تو ہیں دعائے وارث لیکن صرف ثواب کے لیے. توفیق تھی خداوند تعالیٰ کی جانب سے جب تبلیغ کی، جو اب محدود ہو گئی ہے بعض مصروفیات کی بنا پر. ان ایام میں، ایام سابق میں زیارت وارث کی تفسیر کی تھی جو کتابی شکل میں موجود ہے، حسین وارث انبیاء. یہ اسی گفتگو کو دوستوں نے زحمت کی اور کتابی شکل دی. یہ کتاب موجود ہے، حسین وارث انبیاء. امام حسین علیہ السلام کو انہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ. وہ ایک نبی کا نام لے کر اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ہیں وارث. ظاہر ہے حضرت ابراہیم کی جائیدادیں اور ان کے املاک اور ان کے کھیت حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہیں ملے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے کھیت اور پراپرٹی انہیں نہیں ملی. یہ وراثت نہیں ہے. وراثت انبیاء وہی ہے جو دین خدا سے لیا ہے، اور وہ دین ان قوموں میں بھی بلا وارث ہی رہا صدیوں بعد، بلکہ کہیں ہزاریوں بعد سید الشہداء کی ولادت ہوئی اور انبیاء کی میراث کو وارث نصیب ہوا. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے القابات میں سے یہ خصوصی صفت بن گئی ہے، وارث انبیاء ہیں. امام خمینی کی ان خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ وارث میراث ائمہ اطہار ہیں، آل رسول ہیں، وارث میراث رسول اللہ ہیں، و وارث میراث انبیاء ہیں. وارث میراث وہ ہوتا ہے جس نے وہ میراث دریافت کی ہو اور اسے احیاء کیا ہو، اسے زندہ کیا ہو، اسے اپنے مقام تک پہنچایا ہو اور اس سے قبضہ چھڑایا ہو، اور اس کی محجوریت کو ختم کیا ہو، متروکیت کو ختم کیا ہو، اور اسے اس حالت سے نکال کر دنیا کے سامنے نمایاں کر کے سر بلند کیا ہو اور سب سے منوایا ہو اور اقرار کروایا ہو، دوست سے بھی اور دشمن سے بھی اقرار کروایا ہو. یہ خصوصیت ہے اس ہستی کی. لہٰذا امام خمینی کی پہچان و شناخت جو عمدن ہو بھی نہیں رہی، کوئی مائل بھی نہیں ہے کہ ان ہستیوں کو پہچانیں. جس طرح علامہ اقبال کی پہچان و شناخت نصاب میں رکھ دیا گیا ہے، اور جو چیز ضائع کرنی ہو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے نصاب میں رکھ دیں آپ. اس سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہے. جیسے بعض اہل قلم کے بقول کہ پاکستان میں اگر کسی چیز کو ضائع کرنا ہے، اس کی اہمیت کو ختم کرنا ہے، اسے قومی درجہ دے دیں، قومی لباس، قومی زبان، قومی حیثیت دے دیں، وہ خود ہی ضائع ہو جائے گی، اسے اسی دن چھوڑ دیں گے.
جس دن آپ اسے قومی درجہ دیں گے اسی دن ان لوگوں کو نفرت ہو جائے گی اس سے. آپ اردو کو اگر ضائع کرنا چاہتے ہیں تو کہیں یہ آپ کی قومی زبان ہے، چونکہ جو قوم اپنے آپ سے ہی اجنبی ہو، جو قوم اپنے آپ سے بیگانہ ہو، جو قوم اپنے آپ سے نفرت کرتی ہو، جو قوم اپنی حیثیت و شخصیت و خودی کھو بیٹھی ہو، اسے اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے اور اسے دوسروں کے روپ اور حلیے اچھے لگتے ہیں اور وہ دوسروں کے حلیے اور قالب میں اپنے آپ کو ڈھالتی ہے تاکہ ہم اچھے لگیں لوگوں کو. جنہیں اپنے سے نفرت ہے، اپنے لباس سے نفرت ہے، اپنی زبان سے نفرت ہے، اپنی پہچان سے نفرت ہے، اپنی شناخت سے نفرت ہے، وہ دوسروں کی شناخت اپناتے ہیں تاکہ ہم اچھے لگیں، چونکہ اپنے آپ کو بھی برے لگ رہے ہوتے ہیں اردو بولتے ہوئے، یا اپنے آپ کو بھی برے لگ رہے ہوتے ہیں اپنا قومی لباس پہنے ہوئے، اس لیے دوسرے لباس میں اترتے ہیں تاکہ اچھے لگیں ہم. یہ اپنے سے نفرت کی ایک علامت ہے. علامہ اقبال قومی شاعر جب سے بنے ہیں اسی دن سے قوم نے چھوڑ دیا کہ اس شاعر سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر اوٹ پٹانگ شاعر وہ اس قوم کے سامنے زندہ ہے سوائے اس قومی شاعر کے جو خود اپنے آپ کو شاعر کہنا پسند نہیں کرتا اور فرماتا ہے کہ جو مجھ پر تہمت شاعری باندھے وہ نامرد ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جو مجھ پر بہتان باندھے، وہ تہمت باندھے کہ میں شاعر ہوں، وہ نامرد ہے، بے مروت ہے، اس کے اندر مروت نہیں ہے، وہ پست انسان ہے. جس کو میں شاعر نظر آتا ہوں. شاعر نظم لکھنے والے کو نہیں کہتے، شاعر تخیلات توہمات لکھنے والے کو کہتے ہیں، جو ہر چیز کی خیالی تصویر بناتا ہو، جو تخیلات کی دنیا میں ہو وہ شاعر ہوتا ہے. لیکن جو حقیقت کے راز بتاتا ہو، جو حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہو، جو حقیقت کی سیر کرواتا ہو، جو حقیقت سے آشنا کراتا ہو، وہ تو تخیلات کی دنیا کا نہیں ہے، وہ تو حقیقت کی دنیا کا رہنما ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، نہ یہ شاعری ہے اور نہ اس کو شاعری سمجھو. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ علامہ کا کلام میں آپ کو شعر بہت کم ملیں گے، نظم ہے اور عالی ترین اسلوب کی نظم ہے، بے نظیر نظم ہے. علامہ اقبال کی اصول نظم کے اور اصول فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اقبال سے زیادہ فصیح بلیغ شاعر یا ناظم نہیں ہے جو نظم لکھ سکتا ہو. لیکن اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں. عزیز من، امام خمینی کو بھی فقط ایک مفتی نہ سمجھو، فقط ایک فقی نہ سمجھو، امام خمینی کو ایک مدرس نہ سمجھو. امام خمینی حامل میراث انبیاء ہیں. امام خمینی وہ ہستی نہیں ہیں جنہوں نے اس میراث کو متروک ہی رہنے دیا ہو اور رسومات میں اور اپنی خود ساختہ تفسیرات کے ساتھ زندگی بسر کر کے اس توہم کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں کہ ہم نے دین کی بہت خدمت کی ہے، بلکہ یہ میراث لی اور سخت میدانوں میں اتر کے لی. چونکہ میراث لینے کے لیے سخت وادیوں میں جانا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ادخلوا هذه القریہ، یہ شہر، یہ آبادی، یہ ملک، یہ تمہارا ہے اور داخل ہو جاؤ اس کے اندر اور واپس لے لو جن کے اختیار میں ہے، جن کے قبضے میں ہے. بنی اسرائیل ڈر گئے، سہم گئے اور موسیٰ کو کہنے لگے کہ ان فیہا قوما جبارین. موسیٰ دیکھتے نہیں کہ یہ ملک، یہ مملکت جباروں اور ظالموں کے قبضے میں ہے، وہاں تو ظالمین اور ستمگر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں جائیں، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری وراثت ہے. آپ تو ہمیں اس میدان میں اتار رہے ہیں. زمین ہماری ہے، شہر ہمارا ہے، لیکن قبضہ ظالموں کا ہے اور ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، الجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان مہاجر کیمپوں میں رہنا پسند کریں گے. یہیں پہ من و سلوہ کا اہتمام کرو، یہیں پہ مائدہ اتارو، یہیں پہ چشمے نکالو
اور یہیں پہ ہمارے لیے اصل و بسل و ساری عدس یہاں پر ہمارے لیے فراہم کرو. آپ نبی ہو اور کیا کام ہے آپ کا ان مہاجر کیمپوں میں قوموں کو جن کو بے دخل کر دیا گیا ہے؟ آپ پورے کرو ان کی ڈیمانڈ، پورے کرو ان کی خواہشات. خوب یہ بنی اسرائیل کی حالت تھی کہ اپنی میراث لینے کے لیے سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم جائیں، چونکہ جباروں کا قبضہ ہے اس کے اوپر. امام نے جو میراث انبیاء کی اٹھائی، یہ میراث ایسے ہی کسی صندوق میں نہیں پڑی ہوئی تھی. یہ میراث کسی باغ میں کسی درخت میں پھل کی صورت میں نہیں لگی ہوئی تھی. یہ میراث کسی طبق میں رکھ کر، تشت میں رکھ کر امام کو نہیں پیش کی گئی تھی، بلکہ جباروں کے قبضے میں تھی، ستمگروں کے قبضے میں تھی، شہنشاہوں کے قبضے میں تھی. اور وہ شہنشاہ جن کے اوپر طاغوت حاکم تھے ان کے قبضے میں تھی. یہ میراث امریکہ کے قبضے میں تھی، برطانیہ کے قبضے میں تھی. یہ میراث 2500 سال سے ایک سلسلہ ستم کے قبضے میں تھی. اس نرغے میں جا کر انسان دیکھتا ہے کہ میری میراث ان جباروں کے قبضے میں ہے، اور میں یہاں بیٹھ کر تعویذ لکھ کر یہ میراث ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. میں یہاں پر بیٹھ کر سرگرمی، دینی مقدس سرگرمی میں اپنی عمر صرف کر دوں، اس سے مجھے یہ میراث نصیب نہیں ہوتی. مجھے اپنی میراث لینے کے لیے ان جباروں کے اس کھکھر کے اندر مجھے داخل ہونا پڑے گا. اور گئے امام، قدم رکھا، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے جباروں کے قبضے سے مقبوضہ میراث چھڑانا، وہ سب کچھ ہوا جو جبار کرتے ہیں، جو ستمگر کرتے ہیں، جو ظالمین انجام دیتے ہیں، وہ سب کچھ انہوں نے انجام دیا. سید الشہداء کی میراث، سید الشہداء بھی دراصل کربلا میں میراث آبا و میراث انبیاء و میراث الہی لینے اترے تھے. میراث الہی گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی آ کر نہیں دے سکتا. وہ میراث جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اسے لٹتا ہوا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میرے ساتھی و ناصر و انصار نہیں تھے سوائے حسن و حسین کے، اور یہ دونوں کم سن بچے تھے، چند سال کے، اور انہیں اس میدان میں میراث رسول بچانے کے لیے اتارنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، چونکہ اس وقت شاید یہ میراث بچانے والے بھی خود اس لوٹ کا شکار ہو جائیں. لہٰذا یہ سرمایہ میں نے محفوظ رکھا. میراث لٹتی دیکھتا رہا، اور اس کیفیت و کرب کے ساتھ کہ جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو اور آنکھوں میں کچھ اٹک گیا ہو، اس کرب کو میں محسوس کرتا رہا، لیکن وارث قربان نہیں کیا تاکہ جب آمادہ ہو جائے پھر اس میراث کو جہاں کر سنبھالے. امام حسین علیہ السلام میراث رسول اللہ حاصل کرنے کے لیے اترے. کئی خطبات کے اندر سید الشہداء نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میراث میری ہے، میں وارث ہوں اس میراث کا. اور چونکہ میراث لٹی ہوئی میراث، قبضے میں آئی ہوئی میراث، انبیاء کی، ائمہ کی الہی میراث، وراثت جب ظالم و جباروں کے قبضے میں آ جائے، شہنشاہوں کے قبضے میں آ جائے، ملوکیت و آمریت کے حکمرانوں کے قبضے میں آ جائے، ان سے اس میراث کا مطالبہ کرنا بھی ہر ایک کی جرت نہیں ہوتی، ہر ایک کے اندر جرت نہیں ہوتی. سب اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ اس لوٹی میراث سے دستبردار ہو جاؤ اور کہہ دو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جبارین کو کہہ دو، طاغوتوں کو کہو کہ آپ اپنی دستگاہ میں ہمیں تھوڑی سی جگہ عطا کر دو تاکہ ہم چین سکون سے تمہاری چھتری کے نیچے اپنی زندگی گزار سکیں. اور میراث سے چشم پوشی کرتے ہیں. یہ صدیوں سے میراث سیدہ زہرا، فاطمہ زہرا متروک چلی آ رہی تھی. فدق حضرت سیدہ کی میراث ہے. فدق کی تفسیر بی بی نے بھی فرمائی ہے. وہ فدق کی سب سے خوبصورت تصویر پیش کی ہے امام ہفتم نے. جب ہارون لوگوں کو لوٹا ہوا بنو امیہ کی طرف سے لوٹا ہوا مال واپس کر رہا تھا تو امام ہفتم نے ہارون سے کہا
کہ سب کا لوٹا ہوا مال دے رہے ہو، ہمارا لوٹا ہوا مال نہیں دے رہے، لوٹا نہیں رہے. تو اس نے کہا کہ ظاہراً آپ کی مراد فدق ہے. امام نے فرمایا ایسے ہی ہے، صحیح سمجھا ہے، میری مراد فدق ہے. تو کہنے لگا کہ حدود بتائیں، کہاں ہے حدود اس کی؟ میں ابھی حکم دیتا ہوں اور یہ میراث آپ کو لوٹا دی جاتی ہے. امام نے حدود بتائیں جو ایک طرف سے ہندوستان کو ملتی تھیں، ایک طرف سے افریقہ کو ملتی تھیں، ایک طرف سے سمندر کو ملتی تھیں. جب امام نے یہ حدود بتائیں تو کہنے لگا کہ اگر یہ میراث لوٹا دوں، یعنی یہ سلطنت، یہ مملکت، یہ امت، اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ میراث آپ کی ہے اور آپ ہی کی ہے، اگر یہ آپ کو لوٹا دوں میرے لیے کچھ نہیں بچتا. اس لیے مدعی وراثت کو زندان میں سلاسل میں ڈال دیا اور ساری عمر امام ان زندانوں میں رہے، اس وجہ سے کہ مدعی تھے وراثت کے. ورنہ اگر طاغوت کے سائے میں آسائش کے طلبگار ہوتے تو طاغوت ایک محل بھی بنا کے دینے کے لیے تیار تھا کہ آپ ساری عمر یہاں پر نوکر چاکر کے ساتھ یہاں زندگی بسر کریں. لیکن آپ تو مدعی وراثت ہیں. آپ کا فدق فقط خیبر کے نواح میں ایک باغ نہیں ہے، بلکہ آپ کا فدق بہت وسیع ہے. اور یہی بی بی کے مد نظر تھا یہ فدق کہ یہ ہماری میراث ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے، اللہ کا نظام ہے اور انبیاء کی میراث ہے جس کے وارث ہم ہیں. صدیوں سے یہ وراثت متروک تھی، کوئی مدعی پیدا نہیں ہوتا تھا. آج بھی نہیں ہے مدعی، اس کے وراثت انبیاء کے مدعی نہیں ہیں. قرآن کی میراث سے اپنا حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. امام نے جبار قوم کی حکمرانی سلطنت کے اندر قدم رکھ کر ان کے جبڑوں کو، جن کے جبڑوں کے اندر یہ میراث پھنسی ہوئی تھی، امام نے الہی طاقت سے ان جبڑوں کو چیرا اور چیر کے یہ میراث رسول اللہ کی، آئمہ کی، ان کے جبڑوں سے نکالی باہر. اور ظاہر بھیڑیے کے جبڑے سے، درندے کے جبڑے سے جب کسی کو بچایا جائے تو آسان نہیں ہے. اگر کتا کسی چیز کو، درندوں میں سے ایک بہت ہی نچلی سطح کا درندہ کتا ہے، اگر بپھر جائے اور کوئی چیز جبڑے میں دبا لے اور آپ چھڑائیں اس سے، چھڑانے والا زخمی ہو جاتا ہے، جو بس وہ خود شکار ہو جاتا ہے درندوں کا. اس لیے یہ میراث ان بھیڑیوں کے جبڑے سے امام نے نکالی اور نکال کر اسے قائم کیا اور اسے دنیا کے سامنے برملا کیا. وہ میراث ولایت ہے، نظام ولایت ہے، نظام امامت ہے جو متروک تھا، جس سے تقریباً دستبردار ہو چکے تھے وارث. بعض زمینیں ایسی ہیں جن پر قبضہ کسی بڑے نے کر لیا، سردار نے، کسی غریب کی زمینیں ہیں، کہتے بھی ہیں آپ کے ارد گرد یہ ہوگا شاید، یا مجلس میں تشریف فرما افراد خود ان کے ساتھ یہ اتفاق رونما ہوا ہوگا، کسی ظالم جابر فاسد نے ان کی میراث قبضے میں کر لی ہوگی اور چھڑانے کی جرت بھی نہیں، بات بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کی سیاسی طاقت ہے، اس کے پاس اور بہت سارے وسائل ذریعے ہیں. لہذا عافیت یہی ہے کہ خاموشی سے اس میراث سے دستبردار ہو کر بھول کے اپنی جان بچاؤ، 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ اور چھوڑو یہ زمینیں اب ہمیں نہیں ملے گی، مایوس ہو جاؤں. اور پھر نسلیں ساری مایوس ہو جاتی ہیں. بعد میں اسی خاندان میں کوئی ایک جوان پیدا ہوتا ہے جسے احساس ہوتا ہے یہ تو میرے آبا کی میراث تھی، اس پر جباروں نے قبضہ کر لیا ہے. وہ یا قانونی راستے سے یا اس زبان سے جو جبار سمجھتے ہیں اسی زبان سے جا کر انہیں پکارتا ہے و للکارتا ہے، اور چہ بسا اپنی میراث ان کے جبڑے سے آزاد کرا لیتا ہے. لیکن اس کے لیے اسے بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اکثریت عافیت طلب ہوتے ہیں. اکثریت کو مائیں یہ وصیت کرتی ہیں چھوڑو ان زمینوں کو، ان کھیتوں کو،
ان میں رکھا گیا ہے ظالموں کے پاس ہیں، اللہ آخرت میں ان سے حساب لے لے گا، آپ میری آغوش میں بیٹھو، سائے میں بیٹھو، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح لاکھوں کروڑوں وارث اپنی آبا کی میراث سے دستبردار ہو کر اپنے گھروں کے اندر فقر و فاقہ و افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ چہ بسا انہی جباروں کے غلام بن جاتے ہیں، انہی ستمگروں کے ہاں ملازمت شروع کر دیتے ہیں اور انہی کے ہاں پلتے پڑتے ہیں۔ یہی حال دین کا تھا، میراث انبیاء کا تھا، میراث رسول کا تھا، میراث ائمہ کا تھا۔ یہ میراث جباروں کے قبضے میں تھی، چھڑانے والوں کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ جباروں کے جباریت کو دیکھتے، ان کی قہاریت کو دیکھتے، ان کی سلطنت کی ہیبت کو دیکھتے، ان کے رعب کو دیکھتے، ان کے دبدبے کو دیکھتے اور ان کی افواج کو دیکھتے، ان افواج کی بندوقوں کو دیکھتے، ان کی سنگینوں کو دیکھتے، ان کے تیور دیکھتے، یہ لرز جاتے اور آہستہ آہستہ دستبردار ہوئے۔ اس حد تک دستبردار ہوئے کہ عقیدے سے ہی نکال دیا، سوچوں سے نکال دیا کہ یہ میراث ہماری ہے، یہ انہی ظالموں کے اور طاغوتوں کے سپرد کر دی۔ اب ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو پیدا کیا۔ اقبال کے نالے، اقبال کا رونا، اقبال کی فریادیں اسی پر ہیں۔ اقبال وہ بابصیرت انسان ہیں جنہیں یہ میراث نظر آ رہی ہے لیکن جباروں کے قبضے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ اقبال کو نظر آتا ہے، لیکن ملت غلام نظر آتی ہے، امت غلام و محکوم نظر آتی ہے، سرزمینیں جباروں کے قبضے میں نظر آتی ہیں، سلطنت جباروں کے قبضے میں نظر آتی ہے۔ ہر شعبہ جس کے اوپر جبار و مستکبر و مستعمر غلبہ پائے ہوئے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، کڑتے ہیں اپنے اندر اور خدا سے آرزو کرتے ہیں۔ کس چیز کی آرزو؟ ایک نسل کی آرزو، سحرخیزوں کی آرزو جو آئیں اور اپنی اس میراث کو جباروں سے آزاد کرا لیں، اور ایک اس رہبر کی آرزو، اس رہنما کی آرزو، ایک کاروان کی آرزو اور ایک میر کاروان کی آرزو۔ ایک کاروان ایسا اٹھے، ایک قافلہ ایسا اٹھے جس کا ہدف، جس کا مقصد اپنی میراث، انبیاء کی میراث جباروں سے چھڑانا ہو، اور ایک میر کاروان ایسا اٹھے جو اس کاروان کی قیادت کرے، راہبری کرے اور یہ میراث آزاد کروائے۔ وہ آرزو اقبال کی پوری ہوئی، وہ کاروان بھی آ گیا اور وہ میر کاروان بھی آ گیا، اور اس میر کاروان نے اس کاروان کے ذریعے الہی میراث آزاد کروا لی، چھڑا لی، بھیڑیے کے پنجے سے، درندے کے پنجے سے، خونخوار جہنخوار بھیڑیے کے پنجے سے، وحشتناک بھیڑیے کے پنجے سے امام نے یہ میراث آزاد کروا لی۔ اب ظاہر ہے وہ بھیڑیا، وہ درندہ آسودہ نہیں بیٹھتا۔ صدیوں سے جو میراث انبیاء لوٹ کے، میراث الہی پہ قبضہ جما کے صدیوں سے بیٹھا وہ لطف اندوز ہو رہا ہے اسلامی سرزمینوں کی ثروت سے، ان کی دولت سے، ان کے مال سے اور اس کی افرادی قوت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ انہیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور انہیں اپنی خواہشات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس بھیڑیے کو صدمہ ہے، دلی صدمہ ہے، اتنا صدمہ ہے کہ وہ تڑپ کے مرنے کے قریب ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں حکم ہے کہ اس غیظ اور غضب کے ساتھ مر جاؤ، اس غضب میں تڑپ کے مر جاؤ، موتو مر جاؤ اس غضب کے ساتھ۔ وہ بھیڑیا، وہ درندہ غضب کی شدت اس قدر ہے کہ مرنے کے قریب ہے، تڑپ رہا ہے، اور آتش انتقام اس کے اندر شعلہ ور ہے اور اس آتش کو پھیلا رہا ہے۔ ہر روز ایک فتنہ لاتا ہے، ہر روز ایک بحران لاتا ہے
میراث خمینی کو ختم کرنے کے لیے. وہ الحمدللہ انقلاب میراث امام ہے. نظام ولایت اصل اللہ کا مال، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ترکہ خدا کا ہے، یہ عطیہ خدا کا ہے، یہ ملک خدا کی ہے، لیکن اللہ نے انبیاء کے ذریعے بشریت کو عطا کی. انبیاء لے کر آئے، لیکن وارثان انبیاء یعنی امتیں وارث انبیاء ہوتی ہیں. امتیں جو وارث انبیاء بننا تھیں وہ غلام بن گئیں. بنی اسرائیل وارث تھے انبیاء کے، غلام بن گئے فرعونوں کے، میراث بچا نہ سکے. اور جب امتیں میراث نہیں بچا سکتی، صدیوں تک غلامی و محکومی کا دور چلتا ہے، تب ایک کلیم پیدا ہوتا ہے اور صدیوں کی غلامی سے ان کو نجات دیتا ہے، میراث انبیاء کو آزاد کراتا ہے، اور پھر یہ وراثت کا سلسلہ و داستان تکرار ہوتی ہے. امام نے یہ میراث صدیوں بعد آزاد کرائی اور بھیڑیے کے پنجے سے آزاد کرائی، اور پھر اسے وہی عنوان حدیث رسول اللہ کا، وصیت نامے کا قرار دے کر انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی. امام خمینی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس میراث میں اور کچھ بھی نہیں ہے، وہی میراث رسول ہے جو میں وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کوئی میراث ایک عالم کے ساتھ، ایک فقیہ کے ساتھ، ایک دین شناس کے ساتھ جچتی بھی نہیں ہے کہ وہ کتاب خدا اور اطرت اہل بیت کے علاوہ کسی چیز کو میراث سمجھتا ہو یا کوئی چیز میراث میں چھوڑ کے جا رہا ہو. امام نے فرمایا میں بھی یہی قبضے میں تھی، یہی متروک تھی، اسی کو میں نے آزاد کروایا اور یہی تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام کے بعد وارث حقیقی نصیب ہوا اس میراث کو، اور امام نے وراثت حاصل کی. امام کی خصوصیات، شخصیت امام کی اور تائیدات الہی امام کی منفرد ہیں، ناقابل باور ہیں. امام نے ایک بڑی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، جد کے ساتھ اس میراث کو آزاد کروایا. ساری عمر امام نے اس کے اندر صرف کی. جب پڑھتے تھے تو بھی اسی میراث کے چھڑانے کے لیے پڑھ رہے تھے، ملازمت کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے. امام نے ملازمت کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی، اور جب پڑھ کے پڑھانا شروع کیا تو استاد کہلانے کے لیے استادی نہیں کی، تدریس نہیں کی، بلکہ اسی میراث کے چھڑانے کے لیے تدریس کی. اور جب منصب فتویٰ و فقاہت و اجتہاد و مرجعیت قبول کیا تو وہ بھی مقلد بڑھانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس میراث کی آزادی کے لیے سب کچھ کیا. اور اس میراث کی آزادی کے لیے اپنی پوری عمر امام نے بسر کی. زندانوں میں رہے، مختلف ممالک میں جلا وطنی کاٹی، سختیوں میں رہے، دباؤ میں رہے، تہمتیں سنی، بہتان سنے، زخم زبان سنے. سب سے قاری زخم جو بہت تکلیف دہ تھا امام کے لیے، وہ نہ شہنشاہ نے لگایا، نہ صدام نے لگایا، نہ امریکہ نے لگایا، نہ برطانیہ نے لگایا، نہ اسرائیل نے لگایا. یہ سب دشمن ہیں صف اول کے، لیکن ان دشمنوں نے وہ زخم نہیں لگایا. وہ قاری زخم جو امام فرماتے تھے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن نہ اس کا شکوہ کر سکتا ہوں اور نہ اس کا انتقام لے سکتا ہوں. وہ زخم امام فرماتے ہیں کہ مقدس معاب، مقدس نماؤں نے لگایا، درباریوں نے لگایا، عالم نما لوگوں نے لگایا. وہ زخم شدید زخم تھا، تکلیف دہ زخم تھا. وہ ایسا زخم ہے کہ انسان اسے بتا نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا، کسی کے سامنے اس کی تکلیف و درد سے کراہ نہیں سکتا.
اسے تحمل کرنے کے لیے اپنے اندر انسان صبر کرتا ہے، جو امیر المومنین کا صبر تھا، جو ائمہ اطہار کا صبر تھا۔ یہ وہ زخم ہے کاری، یہ وہ زخم ہے تکلیف دہ۔ سید الشہداء کو جو زخم لشکر عمر سعد نے لگایا ان پہ تکلیف کم تھی، لیکن جو زخم اپنوں نے لگایا، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے تنہا چھوڑ دیا، امام خود فرماتے ہیں کہ خدایا اے پروردگار، اللہم اخذلہم کما خذلونا، اسی طرح انہیں تنہا چھوڑ دے جس طرح انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ زخم بہت کاری زخم تھا، امام کو یہ زخم مقدس معابوں سے لگا۔ امام نے فرمایا کہ یہ خوش خط و خال، خوش خد و خال، خوش نقش و نگار، خوبصورت نقش و نگار والے زہریلے سانپ اور افعی اور اژدہا، شدید زہر ہے، بظاہر بہت خوش خط و خال ہیں، ان کا زخم بہت تکلیف دہ ہے، جس کو لگتا ہے اسے احساس ہوتا ہے اس زہر کا۔ یہ سب کچھ امام نے تحمل کیا، برداشت کیا، اور یہ میراث انبیاء بچا کے امام لائے اور آج اپنے وارثوں کے سپرد کی۔ اس میراث کو سنبھالنا آج امام کے زمانے سے زیادہ دشوار تر ہے، اس لیے کہ امام کی خصوصیات تھیں اپنی منفرد۔ جہاں پر اللہ نے امتحان بڑے امتحانوں میں ڈالا، وہاں پر ان امتحانوں سے نبردآزما ہونے کے لیے اللہ نے خصوصیات بھی بہت عظیم عطا کی۔ تقوی غیر معمولی امام خمینی کو عطا کیا، غیر معمولی تقوی عطا کیا، غیر معمولی شجاعت عطا کی، غیر معمولی شہامت عطا کی، غیر معمولی عزم عطا کیا۔ وہ ان خصوصیات کے ساتھ امام نے یہ میدان مارا اور پھر میراث آزاد کرا لی۔ لیکن آج وارث امام رہبر معظم کو وہ میراث بچانا پڑ رہی ہے، اور بچا رہے ہیں، اور بچائی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بچائی ہے، اور سخت دشواری کے عالم میں بچائی ہے، اور 2 لشکروں سے بچائی ہے۔ میراث امام اس وارث برحق نے 2 لشکروں سے بچائی ہے۔ ایک لشکر طواغیت کا، شیاطین کا، مستکبرین کا، عربی، غربی اور عبری لشکر، جو ایک بن چکا ہے، حزب واحد بن چکا ہے۔ عرب ممالک اور ان کے پست اور گھٹیا حکمران، مغربی شیاطین اور صہیونسٹ مکمل طور پر ایک ہو چکے ہیں۔ آپ نے کل ہی پڑھا ہوگا، یہ میڈیا فضلہ کھاتا ہے اور خبریں نہیں دیتا، خصوصاً اپنے فضلہ دینے والے آقاؤں کی، لیکن ایک خبر دے دی انہوں نے، کل پڑھی ہوگی آپ نے، کہ آل سعود کے وزیر خارجہ نے، جبیر نے، بہت خوشی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ عرب امن منصوبہ اسرائیل کے لیے غنیمت ہے۔ اس وقت اسرائیل کے ساتھ عرب منصوبہ، امن منصوبہ، تعلقات تو ان کے پہلے سے ہیں، تعاون ان کا پہلے سے اسرائیل کے ساتھ ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور اب کھل کے، پہلے بھی کھل کے اظہارات کرتے رہے ہیں، لیکن اب تو ایک باقاعدہ وزیر خارجہ نے کھل کے اعلان کیا ہے کہ یہ امن معاہدہ جو اسرائیل اور عرب ممالک میں ہونے والا ہے، یہ اسرائیل کے لیے بہترین تحفظ ہے۔ ان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ ایک نقطے پہ معاہدہ کیا ہے کہ ہمارا دشمن ایک ہے، وہی اسرائیل کا دشمن ہے، وہی ہمارا دشمن ہے، ہماری حکومتیں بھی اسی سے خطرے میں ہیں، تمہاری حکومت بھی اسی سے خطرے میں ہے، ہم آپس میں مل کر اس دشمن کو ختم کریں۔ اور وہ دشمن اپنے آپ کو تشیع، ولائی تشیع، رسوماتی تشیع چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔
اس وقت آل سعود باقاعدہ رسوماتی تشیع کی مدد کرتے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی کرتے ہیں اور عرب دنیا میں بھی، عراق میں کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر کرتے ہیں۔ جس دن شیخ نمر کو قتل کرنا تھا، شہید کرنا تھا، اس سے کچھ دن پہلے ابا قبا میں ملبوس عالم کے حلیے میں ایک عالم نما، حجاز کا ہی عالم، لباس عالم پہنا ہوا، ابا قبا امامہ پہن کر اسی جلاد کے ساتھ بیعت کرنے آیا، اور ان کے گھروں میں اور دفتروں میں آج بھی ان جلادوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ جاتے بھی ہیں، حجاج بھی جاتے ہیں وہاں، ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ اب یہ پسندیدہ علماء، یہ تشیع بہت پسند ہے ان کو، اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ عراق کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے نام لے کر بعض عراقی علماء کا، یہ حقیقی علماء ہیں اور عراق کو نجات یہ دے سکتے ہیں، اور دوسرے چند علماء کا نام لے کے ان کی توہین کی ہے، حتاقی کی ہے۔ عربی ٹی وی چینل میں پہلے بھی عرض کیا ہے شاید خطبے میں، عربی ٹی وی چینلز اگر سنیں آپ، العربیہ سنیں، جزیرہ سنیں، یا MBC اور اس طرح کے چند عربی چینل جو پاکستان میں بھی دیکھے جاتے ہیں، آپ کا میڈیا کچھ بھی نہیں بتاتا۔ عربی چینلز تصویروں سے ہی آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے، اگرچہ آپ کو عربی نہ بھی آتی ہو، ان عربی چینل سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عربی فاسد حکمران ایک تشیع کی سرپرستی کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، جس کو رہبر معظم نے فرمایا MI6 کا تشیع۔ MI6 نے جو شیعہ فرقہ قائم کیا ہے، اس کی سرپرستی آل سعود کر رہے ہیں، ایرانی بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک سلسلہ آل سعود نے ایران کے اندر قائم کیا ہے، اور بعض علماء کو فنڈ دیا ہے کہ آپ اسلام کی تحقیقات کریں، آپ ادارے بنائیں، شیعہ علماء کو پیسے دیے کہ آپ ادارے بنائیں، آپ تحقیقات کریں، آپ کوشش کریں، اور ان کے بچوں کی مغربی ممالک میں یونیورسٹیوں میں داخلے کی فیسیں آل سعود نے دی ہیں، ان علماء کے بچوں کی۔ یہاں پاکستان میں بعض نے خط لکھا ہے آل سعود اور ان کی امبیسیوں کو کہ پاکستان کے تشیع کو خطرہ ہے دہشت گردی سے، ہماری مساجد، امام بارگاہیں خطرے میں ہیں، آپ ان کی تحفظ کے لیے تعاون کریں، اور انہوں نے تعاون کیا ہے تشیع کے جلوسوں کی حفاظت کے لیے۔ اور خوب یہ کام ہے جو انجام پا رہا۔ لبنان میں نام لے کر نجات دہندہ کو نام لے کر، میں حرج نہیں کہہ دوں آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ صرف SMS آخری وحی جس تک آپ کی رسائی ہے SMS اور واٹس ایپ ہیں، اور وہ بھی آپس میں ہی تخیلاتی ہیں، خود سے گھڑ کے ہی ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں اور اسی کو معلومات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، منابع میں نہیں جاتے، نیوز ایجنسیز میں نہیں جاتے، یا باوجود اس کے کہ ہیں وسائل لیکن وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، آپس میں ہی دو بے خبر واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ ان کی حالت دیکھ کر یہ فیس بک اور واٹس ایپ والوں کی، مجھے وہ پطرس بخاری کا مضمون یاد آ جاتا ہے۔ پطرس بخاری یہ کہتے تھے کہ ان کی کوئی کلاس فیلو لڑکی تھی اور یہ دونوں مل کر MA انگلش کر رہے تھے اور انگلش لٹریچر کا مطالعہ کرتے تھے۔ طریقہ ان کا یہ تھا کہ یہ کتاب لائبریری سے لیتے تھے، پہلے ایک پڑھتا پھر دوسرا پڑھتا، پھر اس کے اوپر مباحثہ کرتے تھے، یا کتاب خریدتے تھے، پہلے ایک پڑھتا پھر دوسرا اور پھر مباحثہ کرتے تھے۔ اسی دوران پطرس لکھتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، تو وہاں کافی عرصہ مجھے لگ گیا۔ میں اس دوران اور کوئی کام نہیں تھا، ہاسپٹل میں کچھ کرنے بھی نہیں دیتے تھے، تو مجبوراً مجھے کتابیں پڑھنا پڑ گئیں، سلیبس کی، نصاب کی کتابیں۔ تو جب میں نے کتابیں پڑھیں تو وہ کتابیں جو چھپتے ہیں، بعض پبلشر چھاپتے ہیں پریس والے، کٹنگ میں ان کے کاغذ کٹتے نہیں ہیں، دو کاغذ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔
اکثر کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کاغذ جڑے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھے تو ان کو کھول لیتا ہے، پھاڑ لیتا ہے ان کو، نہ پڑھے تو یہ علامت ہے کہ اس نے جب کاغذ نصاب کی کتاب کے کاغذ جڑے ہوئے ہیں، سال کے آخر تک امتحان بھی ہونے والا ہے، تو معلوم ہے کہ طالب علم نے اور استاد نے کیا کام کیا ہے کتاب کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کتاب میں نے لی اور پڑھنا شروع کی تو اس کا ہر دوسرا صفحہ دوسرے ورق کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو معلوم ہو گیا کہ وہ جو کلاس فیلو ہے اس نے کوئی مطالعہ نہیں کیا۔ تو میں نے وہ پوری پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے مباحثہ بھی کیا، اور مباحثے میں اس نے بھرپور شرکت کی اور تبصرے کیے۔ انہوں نے وہ پہلی دفعہ وہ نصاب کی کتاب پڑھی اور اس نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، پھر بھی مباحثہ کیا۔ تو اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں بھی ایسے ہی مباحثہ کرتا تھا، وہ بھی ایسے ہی مباحثہ کرتی تھی۔ یہ جو بے خبر لوگ، بے اطلاع لوگ، لا علم لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کرتے ہیں، سنا ہے کچھ ہو گیا ہے، ہاں میں نے بھی سنا ہے کچھ ہو گیا ہے، دیکھو تو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے میں ابھی بتاتا ہوں، ہاں میں نے کسی سے پوچھا ہے کہ جو ہوا ہے وہ بہت سنگین ہوا ہے۔ یہ اطلاعات ہیں جو ایک دوسرے کو قومی سطح پر پاس کرتے ہیں، اور یہ آگاہی ہے، سطح آگاہی ہے جوانوں کو، اسی طرح سے پاس کرتے ہیں۔ لبنان میں خوب کئی سلسلے ہیں وہاں پر موجود، ایک حزب اللہ ہے، باقی کئی سلسلے ہیں۔ ایک تشیع ہے جس کی قیادت نبی ہے آگے، نبی بری کے ہاتھ میں ہے، پہلے سے ان کے ہاتھ میں، قدیم سے۔ یہ تقریباً سیکولر شیعہ ہیں، نبی بری کے قیادت جو شیعہ جن کی وہ کر رہے ہیں، یہ سیکولر لوگ ہیں، پاکستانیوں سے ہم فکر ہیں، قریب ہیں۔ یہ ایک تشیع کی شکل ہے، حزب اللہ ہے۔ پاکستانی ہر لبنانی کو حزب اللہ سمجھتے ہیں۔ حزب اللہ کے پہلے جنرل سیکرٹری وہ حزب اللہ سے منحرف ہو گئے تھے، ان کا نام ہے صبحی طفیلی، شیخ صبحی طفیلی، عالم ہیں وہ بھی، ابھی لبک میں ہیں اور حزب اللہ کے خلاف بالکل نقطۂ مقابل سلسلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ صبحی طفیلی آل سعود کا پسندیدہ عالم ہیں، لبنان کی نجات کے لیے وہ ان کو فیور کرتے ہیں کہ یہ بہترین ہے، ان کی حمایت کی جائے اور سرپرستی کی جائے۔ چونکہ وہ حزب اللہ سے اختلافات کی وجہ سے دور ہوئے، کٹے اور اپنا دھڑا الگ کیا، بالابک کے اندر گروہ بنایا، کئی دفعہ جنگیں بھی ہوئیں حزب اللہ کے اوپر، انہوں نے اپنے گروہ کے ذریعے حملات بھی کیے، اور بھی بعض دستے گروہ ہیں اندر۔ سید فضل اللہ بزرگ عالم تھے، ان کے پیروکار بھی ایک گروہ ہیں وہاں پر موجود۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری نظر میں جو لبنانی ہے وہ سارا حزب اللہ ہے، جو ایرانی ہیں وہ سارے انقلابی ہیں۔ یہ جب پاکستانی جاتے ہیں زیارت کے لیے، ایرانی ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں تو توبہ توبہ کرتے ہوئے ٹیکسی سے اتر جاتے ہیں، چونکہ وہ بہت ہی بےہودہ بات کرتا ہے انقلاب کے بارے میں، مقدسات کے بارے میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایرانی ہے، فارسی بولتا ہے، فارسی یعنی انقلاب، ایرانی یعنی انقلاب، نہ عزیزان من۔ اسی طرح عراق کے اندر بعض چہرے ہیں جن کی حمایت آل سعود کرتے ہیں، جن میں سرخی سر فہرست ہے، جس نے قیام کیا ہے خراسانی بن کر، اس کی حمایت کرتے ہیں آل سعود۔ اور بھی چہرے ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے ہیں جنہیں باقاعدہ فنڈ ملتا ہے ان کی طرف سے، یہ ان کے پسندیدہ چہرے ہیں۔ میراث امام، انقلاب، نظام ولایت، اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ تشیع اصل نقطہ ہے عربی غربی اور عبری اتحاد کا، کہ اس کے خلاف ولائی تشیع، انقلابی تشیع، اس کو ختم کرنا ہے۔ نائجیریا میں ہو تو بھی ختم کرنا ہے،
لبنان میں ہو تو بھی ختم کرنا ہے، ایران میں ہو تو بھی ختم کرنا ہے، کسی نقطے میں دنیا کی کسی جگہ پر ہو، اس اتحاد نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اب یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا یہ امن کا راستہ ہے، بہترین امن منصوبہ ہے، جسے جو پہلے سے مخفی طور پر بنا ہوا ہے معاہدہ، اب اس کو علنی کریں گے۔ اگلے دنوں میں یہ دستخط ہو جائے گا، سائن ہو جائے گا، اور اسرائیل عرب ممالک میں سفارت خانے ایک دوسرے کے قائم ہو جائیں گے۔ اور چونکہ ہم بھی مقلد ہیں، عربی دنیا کے رہنما ہمارے عرب ہیں پاکستان کے، تو جس دن وہاں سفارت خانہ کھلے گا اسی دن پاکستان میں بھی بن جائے گا۔ پرویز مشرف تو بالکل سفیر تک سلیکٹ کر چکا تھا، پاکستان میں سفیر بنانے تک آگے جا چکا تھا، لیکن پھر کچھ لوگوں نے اس کو منع کیا کہ ابھی وقت نہیں آیا، پہلے آل سعود کو پہل کرنے دو، پھر ہم بعد میں ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے ہم۔ ایک طرف یہ لشکر ہے انقلاب کے خلاف جنہوں نے تمام طاقت اپنی جمع کر لی ہے، تمام طاقت اکٹھی کر کے اس کو مختلف شکلوں میں تکفیری لشکر بنایا، اس کے ارد گرد بہت سارے لشکر بنائے، القاعدہ بنایا، فلاں بنایا، فلاں بنایا، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں جو مختلف بنائیں۔ ایک اس سے زیادہ خطرناک لشکر انقلاب کے مقابلے میں جو ایران کے اندر بنا ہے، جو انقلاب کی ضرورت کا قائل نہیں رہا، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ بھلے اس وقت انقلاب درست تھا، انقلاب کی ضرورت تھی، انقلاب کی حمایت کرنا چاہیے تھی، اب انقلاب کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب انقلاب کے بدل کی طرف ہمیں جانا چاہیے، متبادل نظام کی طرف جانا چاہیے۔ اب ہمیں نمائشی حد تک، فقط نمائشی حد تک ولایت فقیہ کو رکھنا چاہیے، علامتی حد تک، لیکن باقی اپنا نظام سارا بدلیں ہم، اور اس کو مغرب کے ساتھ ہم آہنگ کریں، مغربی دنیا کے ساتھ، چونکہ دنیا کی امامت و قیادت اہل مغرب کے ہاتھ میں ہے، امریکہ کے ہاتھ میں ہے، یورپ کے ہاتھ میں ہے، اور جن کے ہاتھ میں زمین کی قیادت ہے، امامت ہے، ہمیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ اس نظام کو اندر سے تبدیل کر دیں، روح اس کی نکال دیں، شکل و صورت، علامت و نمائش رہ جائے، لیکن اندر روح اس کی بدل کے مغربی طرز کا نظام بن جائے، مغرب کے لیے قابل قبول بن جائے۔ اس کے لیے یہ اندرونی لشکر جو تشکیل پایا، اس کی قیادت رفسنجانی صاحب کر رہے ہیں۔ وہ رفسنجانی صاحب ان بزرگوں میں سے ہیں جو تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے، تاریخ کے بہت سارے باب سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے ایک نظریہ جو پہلے پیش کیا ہے انسان شناسی کی بات میں، اور بھی بہت ساری مناسبتوں سے ذکر کیا ہے، نظریہ تو نہیں کہ ایک حالت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، کیفیت، اور اسے دلیل کی جگہ پر انسان استعمال کرتا ہے، اس کا نام ہے استبعاد۔ استبعاد بعید سے ہے، بعید، بعید یعنی دور ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ استبعاد یہ ذہنی حالت کے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا، میں مانتا نہیں ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بزرگ شخصیت یہ کام کیسے کر سکتی ہے، ان سے یہ لغزش کیسے صادر ہو سکتی ہے۔ یہ حالت ہر ایک کی ہے اور ہر انسان میں، اور قرآن نے فرمایا کہ انسان کی کمزوریوں میں سے ایک یہ ہے، اس کیفیت، ذہنی کیفیت، نفسانی بیماری کے سامنے آیات کو جھٹلا دیتا ہے، دلائل کو جھٹلا دیتا ہے، قرآن کو جھٹلا دیتا ہے، فرامین نبی کو جھٹلا دیتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے، گواہیاں جھٹلا دیتا ہے، ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے اس اپنی ذہنی کیفیت کے مقابلے میں کہ میں نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی شخصیت بھلا یہ کیسے کام کر سکتی ہے۔
وہ کر سکتی ہیں. اس لیے خدا بڑی بڑی شخصیات کے ذریعے موقع دیتا ہے, امتحان ان کا لیتا ہے, تاکہ تاریخ میں ہر نسل اپنے زمانے کی بڑی شخصیت کو لغزش کھاتے ہوئے دیکھ کر باور کر لے کہ تاریخ میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ درست ہے, بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے. اب یہ شخصیت جو انقلاب سے پہلے انقلاب کی نہضت میں شامل تھے, بلکہ لیڈر تھے, انقلاب کے زمانے میں انقلاب کے رہنما تھے, جیلیں کاٹی انہوں نے اور رہنمائی کی, بھرپور طریقے سے قیادت کی صف میں شامل تھے. انقلاب کے بعد زیادہ اہم رول ہو گیا, بڑی اہم پوسٹوں کے اوپر فائز ہوئے. یہ امام کے بعد جانشین تھے, عسکری شعبے میں جنگ کے نائب کمانڈر تھے, کمانڈر ان چیف امام تھے, نائب کمانڈر ڈپٹی کمانڈر یہ تھے. اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے 8 سال سپیکر رہ چکے ہیں, 8 سال صدر رہ چکے ہیں, اور ایک بڑا معتبر اختیاری ادارہ تشخیص مصلحت نظام کے انچارج رہ چکے ہیں. وہ بھی اتنی بڑی پوسٹوں پر رہ کر اور آج اس نظریے پر ہیں, اس سوچ پر ہیں کہ انقلاب اس زمانے کی ضرورت تھا, آج کی نہیں ہے. اس وقت انقلاب ہی چاہیے تھا شاہ کو ہٹانے کے لیے, لیکن اب مغرب کی طرف جانے کے لیے, مغرب سے دوستی بڑھانے کے لیے انقلاب رکاوٹ ہے. جو لوگ اوزار سمجھتے ہیں دین کو, ان کی رائے بدل جاتی ہیں. ایک دن وہ سمجھتے ہیں کہ دین ذریعہ ہے اس کام کا, پس دین کا نام لو, اور ایک دن اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نہ, دین اب رکاوٹ ہے ہمارے مفاد کے لیے, پس دین کو ہٹا دو پیچھے. ایسے افراد ہیں جن کو ائمہ اطہار نے بیان کیا ہے, اپنی سید الشہداء نے ذکر فرمایا ہے, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے بندے ہیں, بعض اوقات دیندار بھی بن جاتے ہیں. جب دیندار بنتے ہیں تو دین فقط ان کی زبانوں پہ ایک حرف اور لفظ کی حد تک ہوتا ہے, ایک ذائقے کی حد تک ہوتا ہے, اس کے پیچھے دین کی کوئی حقیقت ان کے دلوں میں موجود نہیں ہوتی. ایک بڑا مجموعہ ہے, انہوں نے حالات بنانے میں ملک کے اندر اور باہر کوشش کی, اور آج اس بات پر تاکید ہے کہ ایران موجودہ جس صورتحال میں جا چکا ہے, پابندیاں لگیں شدید قسم کی, جس سے ایرانی اقتصاد مفلوج ہو گئی. اس مفلوج اقتصاد کو بہتر کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے امریکہ کے ساتھ اور یورپی ممالک کے ساتھ. ان مذاکرات میں معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے بعد توقع یہ تھی کہ پابندیاں اٹھ جائیں گی, لیکن پابندیاں نہیں اٹھیں, چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنا ایٹمی پلان رول بیک کیا ہے, ابھی اور کیس باقی ہیں. دوسرا یہ کل کا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک پاکستان کے بارے میں پالیسی امریکہ نے اعلان کی ہے کہ انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ ٹیررزم کا مقابلہ نہیں کیا. اب پاکستان, آدھی توانائی پاکستان کی ٹیررزم کے اندر خرچ ہو گئی, اور آدھی توانائی پاکستان کی ٹیررزم کے مقابلے میں خرچ ہو رہی ہے. کل ان کو مجاہد چاہیے تھے, وہ آدھی توانائی ادھر لگا دی ہمارے حکمرانوں نے, اور آج ٹیررزم سے اس سرزمین کو پاک کرنے میں ساری توانائی لگ رہی ہے, ساری ملک کی توانائی لگ رہی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو مشکلات ہیں, اور وہ پھر بھی راضی نہیں. ایک پاکستان کے بارے میں بیان دیا کہ آپ کو جہاز نہیں بیچتے, F-16 نہیں بیچتے, آپ ابھی بھی ٹیررزم کے حامی ہیں, ابھی بھی فلاں فلاں لشکر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے انہیں ختم نہیں کیا اور ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. ہم قرض نہیں دیں گے, ہم آپ کو طیارے نہیں دیں گے, ہم ایڈ نہیں دیں گے, ہم فلاں, یہ سب کچھ اعلان کیا. ایک ایران کے بارے میں اعلان دیا کہ ایران دنیا میں سب سے بڑا ٹیررزم کا حامی ہے, اور پابندیاں پہلے سے زیادہ شدید تر ہوں گی. ایٹمی معاہدہ کر کے ایٹمی پلان ختم کرنا وہ پہلا قدم تھا,
ابھی پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی، بلکہ ٹیررزم چھوڑیں گے آپ، یعنی یمن کی حمایت چھوڑیں گے، حزب اللہ کی حمایت چھوڑیں گے، عراق میں آپ عمل دخل چھوڑیں گے، شام میں آپ عمل دخل چھوڑیں گے، فلسطین میں عمل دخل چھوڑیں گے، پھر آپ سرٹیفکیٹ لیں گے ہم سے کہ آپ ٹیررزم کے حامی نہیں ہیں۔ تکفیری لشکر بنانے والے ٹیررزم کے حامی نہیں کہا وہ دوست ممالک ہیں، وہ ان کے حامی ہیں، لیکن ایران کو کہا کہ یہ ٹیررزم کے حامی ہیں، لہٰذا پابندیاں نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اور زیادہ انہوں نے سفارش کی ہے کہ مزید پابندیاں سخت کی جائیں۔ اب ظاہر ہے جب مزید پابندیاں سخت کی جائیں گی، حالات اقتصادی پہلے خراب ہیں اور زیادہ دباؤ پڑے گا۔ دباؤ میں آئی ہوئی ملت کو اگر بتایا جائے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، جو بھی انہیں بتا دیا جائے، آپ انہیں مثلا پاکستانیوں کو یہ کہہ دیں آپ کہ مہنگائی سورج کی وجہ سے ہے، تو وہ سورج مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ اگر پاکستانیوں کو کوئی رہنما کہہ دے یہ مہنگائی چاند کی وجہ سے ہے، تو یہ چاند مرد آباد نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ وہ اسی طرح سے ہیں، کسی وہ شخص نے کھڑے ہو کر مجلس میں اپنے اعلان کیا جی کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں تو میرا باپ مجھے تنگ کرتا ہے، اس نے مجھ سے بیوی بچے چھین لیے ہیں، مجھے لا تعلق کر دیا ہے، آنکھ کر دیا ہے، اب مجھے دھمکی دیتا ہے۔ تو ایک جذباتی مومن بے شمار والا کھڑا ہوا، تو اس نے وہیں پر اس مومن کا نام لے کے کہا کہ اس کے پیو پہ لعنت۔ سب نے کہا بے شمار۔ اب یہ فوری عکس العمل ہوتا ہے عوام کا کہ فوراً ہی اٹھ کے اس کے پیو پہ لعنت، جب پتہ چل جائے کہ کہیں سے کچھ ہو رہا ہے تو یہ ان کا رد عمل ہے۔ اب ہم بھی سورج چاند کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی کہہ دے کسی جانور کا نام لے لیجیے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو مرد آباد کہنا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی ہیں لوگ، عوام ایسے ہی ہیں۔ اگر عوام کو بتایا جائے کہ انقلاب کی وجہ سے آپ کو روٹی نہیں مل رہی، آپ کو کپڑا نہیں مل رہا، آپ کو مکان نہیں مل رہا، آپ عیاشی نہیں کر سکتے، آپ ویزا نہیں لے سکتے، آپ تفریح نہیں کر سکتے، آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے، آپ آسودہ زندگی نہیں بسر کر سکتے، اور وجہ یہ انقلاب ہے، اسی دن لوگ کہیں گے اس انقلاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ گروہ ہے جس نے ملک کے اندر فضا ہموار کی ہے کہ انقلاب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر عوام دو راہے پہ لا کھڑے کیے گئے ہیں، ایک دو راہا ہے یہاں پر۔ ایک یہ کہ یہ لوگ امام کی میراث کو بچائیں، انقلاب کو بچائیں۔ انقلاب بچانے کی صورت میں انہیں دباؤ برداشت کرنا پڑے گا، جیسا کہ ابھی تک کیا ہے انہوں نے، آگے بھی کرنا پڑے گا۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اس انقلاب سے دستبردار ہو جائیں، اس میراث سے، اور استکباری طاغوتی اس پھندے میں آ جائیں، یہ جال میں آ جائیں، اور معاہدہ کر لیں کہ ٹھیک ہے انقلاب کا نام رہے گا لیکن انقلاب کی روح نہیں ہوگی، ولایت کا نام رہے گا لیکن ولایت کی روح نہیں رہے گی۔ یہ کر دیں، مغرب راضی ہے، اور پھر اس کے بعد یہیں پہ رکیں گے نہیں، آگے چلے جائیں گے۔ پابندیاں اٹھاؤ، کہیں گے پابندیاں ابھی بھی نہیں اٹھاتے، کیوں کہ ابھی آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ رکنے والے نہیں، آپ ستمگر کے سامنے آپ ناکردہ گناہ کا اعتراف کریں، یہ میں نے نہیں کیا، لیکن آپ چونکہ ستم کر رہے ہو، میں یہ گناہ مان رہا ہوں، میں نے کیا ہے یہ گناہ۔ جیسے یہاں پولیس پاکستان میں کروا لیتی ہے اعتراف کہ کسی شخص کا، نواب کا ہاتھی گم ہو گیا، ہرن گم ہو گیا، اس نے پولیس بھیجی کہ جو ہرن ڈھونڈ کر لاؤ، تو وہ پولیس ہاتھی پکڑ کے لے آئی۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ ہرن ہے۔ اس نے کہا ہرن تو مل گیا مجھے، پہلے گم ہوا تھا وہ مل گیا ہے، تو یہ تو ہرن نہیں ہے، ہاتھی ہے۔ تو پولیس نے کہا کہ خود اس سے پوچھ لو کیا ہے۔ تو اس نواب نے ہاتھی سے پوچھا ابھی کیا ہو، تو اس نے روتے ہوئے کہا ہرن ہوں میں۔ پولیس نے ہاتھی سے بھی اعتراف لے لیا کہ تم ہاتھی نہیں بلکہ ہرن ہو۔ یہ کرتے ہیں، جہاں جبر ہو، ستم ہو، ظلم ہو، اس میں انسان مان لیتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، اب جب کیا ہے تو اب اگلا بھی مانو، اگلا بھی مانو۔ وہ ایک پہ رکتے نہیں ہیں،
یہ سب کچھ منوا کے اور سب کچھ ختم کرا کے پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوگی. یہ وعدے ہیں قرآن کے کہ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم مرتد نہیں ہو جاتے, جب تک دین کو نہیں چھوڑ دیتے, اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. لا یود الذین کفروا, یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے اہل کفر, اہل عناد, جب تک تم دین نہیں چھوڑ دیتے. اور آج یہ اندرونی بیرونی لشکر یہ اس نقطے تک لے آیا ہے. اس لیے رہبر معظم نے تاکید کی ہے چند ماہ سے کہ انقلاب میراث امام ہے, اور اس میراث سے ہمارا سارا بھرم ہے. ملک و مملکت اس کی وجہ سے باقی ہیں, قوم کی عزت اس کی وجہ سے باقی ہے, اور آج اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہر طبقے کو خطاب کر کے رہبر فرماتے ہیں کہ اس وقت انقلابیت ضروری ہے, انقلابی نمائش ضروری ہے, انقلابی نسل ضروری ہے, انقلابی تربیت ضروری ہے, انقلابی پرورش ضروری ہے, انقلابی خصوصیات. اور پھر 5 خصوصیات ذکر فرمائی ایران کے لیے, ملت ایران کے لیے, کہ آپ کے اندر یہ 5 خصوصیات ہونا ضروری ہیں. علمی حوضوں کو بتایا کہ آپ بھی پرورش کرو طلاب کی, انقلابی پرورش, اور طبقات کو, سب کو, خبرگان کو, مجلس شورا کو, پارلیمنٹ کو, سب کو رہنمائی کی. چونکہ میراث امام اس طبقے نے دو پہ لگا دی ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ قرآن کریم جو رہنمائی فرما رہا ہے اس تناظر میں, جو آپ کی خدمت میں میراث امام کے عنوان سے عرض کیا ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے سورہ انفال میں جو آیات آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں, آیات 24 کے بعد چند آیات ہیں, ان کا مضمون یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, مومن ہو. الذین آمنوا, اے مومنو, ایمان کے تقاضے پورے کرو. ایمان تو لے آئے ہو, اظہار تو کر دیا ہے, کہہ تو دیا زبان سے آمنا, اب ایمان کے تقاضے بھی پورے کرو. ثبوت دو. استجیبوا للہ وللرسول, لبیک کہو, اجابت کرو, جواب دو ندائے خدا کو, دعوت خدا کو اور دعوت رسول کو. اذا دعاکم لما یحییکم, جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں دعوت دیں بقا کی طرف, حیات کی طرف, نجات کی طرف, اس دعوت حیات و نجات پر لبیک کہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور خیال رکھنا خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اے مومنو, ایمان کے تقاضے پورے کرو, اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو, اور ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ ہم ایسی حرکت کریں گے کہ لبیک بھی شمار ہو جائے گی اور ہم کسی مشکل میں بھی نہیں پڑیں گے. ایسی چالاکی دکھائیں گے کہ لبیک بھی ہو جائے گی, اجابت بھی ہو جائے گی, دعوت خدا و رسول کا جواب بھی شمار ہو جائے گا, ہم حاضرین میں بھی لکھ لیے جائیں گے اور مشکل میں بھی نہیں پڑیں گے. خیال رکھنا, وَاعْلَمُوا, دھیان رکھنا, علم رکھنا, آگاہ رہنا, ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, کہ اللہ حائل ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. اللہ حائل ہے تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان, خدا حائل ہے. خدا دلوں سے آگاہ ہے, تمہاری نیتوں سے آگاہ ہے, تمہارے عزائم سے آگاہ ہے, ارادوں سے آگاہ ہے. جب لبیک کہو, خدا کو
یہ بات ذہن میں رکھنا کہ خدا دلوں کے درمیان حائل ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ آخر میں حشر اسی کے پاس ہے تمہارا، جو دلوں کے درمیان حائل ہے اسی کی طرف تم نے جانا بھی ہے، اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے. حشر وہیں ہے، محشور وہیں ہونا ہے تم نے. وَاتَّقُوا، اور بچو اور بچاؤ، خود بچو اور بچاؤ. وَاتَّقُوا تقوی سے ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، پرہیز نہیں ہوتا معنی تقوی کا، حفاظت، خطرے سے محفوظ ہونا تقوی ہے، آفت سے محفوظ ہونا تقوی ہے، ہلاکت سے محفوظ ہونا تقوی ہے. جہاں انسان کو نقصان ہو اس سے بچنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا تقوی ہے. تقوی اللہ کا نظام ہے انسان کی زندگی کے لیے. خطبات جمعہ کو پیگیری کریں تقوی کو سمجھنے کے لیے. تقوی الہی نظام ہے، الہی تدبیر ہے حفاظت حیات بشر کے لیے، حفاظت انسان کے لیے. الہی تدبیر کا نام تقوی ہے. خطرات دنیا، خطرات آخرت، آفات دنیا، آفات و عذاب آخرت سے محفوظ رہنے کے لیے جو چارہ جوئی اللہ نے کی ہے، جو تدبیر اللہ نے بنائی ہے، اس کا نام تقوی ہے. یہ اختیار کرو. خطبات نماز جمعہ پیگیری کریں تاکہ تقوی قرآنی سمجھ میں آئے کہ کیا ہے. ہم نے جو تقوی سن رکھا ہے علماء اخلاق کی تفسیر کے مطابق سن رکھا ہے، جس کا دائرہ بہت محدود ہے. انہوں نے تقوی کو ملکہ نفسانی کہا ہے. انسان کے نفس کے اندر ایک راسخ صفت کا نام تقوی ہے. وہ انسان کے نفس میں راسخ صفت تقوی ہے تو معاشرے میں تقوی کیسے آئے گا، سیاست میں تقوی کیسے آئے گا، نظام میں تقوی کیسے آئے گا، سماج میں تقوی کیسے آئے گا؟ اگر نفس کی صفت ہے تو جہاں نفس نہیں ہے لیکن حقیقت ہے وہاں پر تقوی کیسے آئے گا؟ الہی تدبیر حفاظت حیات بشر کے لیے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ایک فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، محفوظ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے ماحول کو بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ. فتنے سے بچاؤ. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، یہ فتنہ فقط ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا خاصتاً. خوش نہ بیٹھے رہو کہ اس کی لپیٹ میں فقط ظالم آ جائیں گے، بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنو، فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، فتنے سے بچنے کی تدبیر کرو، اور اس فتنے کی لپیٹ میں فقط ظالم نہیں آئیں گے، سب آ جائیں گے اس کی لپیٹ میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خیال رکھو، دھیان رکھو کہ خدا شدید عذاب دینے والی ذات ہے. فتنہ تمہاری انتظار میں ہے، مومنوں کی انتظار میں ہے، مومنوں کے لیے سوچا گیا ہے، بنایا گیا ہے، فتنہ بازوں نے بنایا ہے. اس فتنے سے بچو اور بچاؤ جس کی لپیٹ میں فقط ظالم نہیں آئیں گے. اعلان خطر ہے قرآن کا، فقط ظالم نہیں آئیں گے، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. اگر آپ نے اس سے بچاؤ کا اہتمام اور اقدام نہیں کیا، اتقوا، اہتمام کرو اور اقدام کرو اور بچاؤ کی تدبیر کرو، اور وہ بھی الہی تدبیر. آج پاکستان کو فتنوں سے بچانے کے لیے تدبیریں ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. ضیاء الحق کے زمانے سے خصوصی تدبیریں شروع ہوئی ہیں پاکستان کے تحفظ کے لیے، اور ہر تدبیر نے پاکستان کو مزید مشکلات کا شکار کیا. ہر تدبیر نے،
ہر تدبیر حماقت آمیز تھی، اور اس حماقت سے پاکستان آج اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جو بھی دہشت گرد بدنام اس کو مارتے ہیں، کہیں بھی لاش اس کی پاکستان لے آتے ہیں، پاکستان کے ذمہ مر دیتے ہیں کہ ملا عمر بھی پاکستان میں مرے، اسامہ پاکستان میں مرے، ملا منصور پاکستان میں مرے، ابھی اور پتہ نہیں کتنوں کو پاکستان میں مرنا ہے۔ کیوں یہ حالت ہوئی؟ اس لیے کہ پاکستان بچانے کے لیے جن تدبیروں کی ضرورت تھی، جن کی طرف اللہ کا فرمان ہے اتقو، وہ تدبیریں اختیار کرو، وہ نہیں کی۔ احمقانہ تدبیریں اختیار کی جنہوں نے آج یہاں تک پہنچا دیا۔ ہر ایک اس وقت پاکستان کے محاصرے کی فکر میں ہے۔ تدبیر کی ضرورت ہے، تدبیر الہی تدبیر کی ضرورت ہے۔ بشری تدبیریں دیکھ لیں جو کی گئی ہیں اور جن سے جو فائدہ پہنچا ہے۔ فتنہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، فقط سب کے لیے ہے۔ تکفیری فتنہ، اس سے بچو اور بچاؤ۔ عالمی فتنہ، اس سے بچو اور بچاؤ۔ تشیع کے خلاف فتنہ، اس سے بچو اور بچاؤ۔ انقلاب کے خلاف فتنہ، اس سے بچو اور بچاؤ۔ اتقو، تقوی ہے، یہ تقوی ہے تمہارا کہ اگر وہ فتنہ جس کی لپیٹ میں صرف ظالم نہیں آئیں گے، سب آ جائیں گے، متدینین بھی آ جائیں گے، عام لوگ بھی آ جائیں گے، اس سے بچو اور بچاؤ۔ اس سے بچنے کے لیے رہبر معظم نے یہ فرامین اپنی ملت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ انقلابیت سے بچ سکتے ہو۔ انقلابیت کا پیمانہ بتایا، 5 اصول بتائے جو یہاں وقت نہیں ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ یوں نہیں کہ فقط ایران کے لیے مخصوص ہے عزیزان۔ امام خمینی کی میراث، علامہ اقبال نے جو کچھ تشخیص دیا، میراث انبیاء ہے۔ اور علامہ کی فکر فقط پاکستان کے لیے نہیں ہے، آفاقی فکر ہے، آفاقی فکر ہے۔ آفاقی افکار آفاق کے لیے ہیں۔ آفاقی شخصیات آفاق کے لیے ہیں، تمام آفاق کے لیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر افق پہ رہتا کون ہے۔ سورج کی شعاعیں ہر افق کے لیے، آفاق افق کی جمع ہے۔ آفاق جہاں سے سورج نکلتا نظر آتا ہے، جہاں سے نگاہ کریں آپ، آسمان زمین آخری حد جہاں تک نظر آتی ہے اس کو حد نگاہ میں آنے والی مساحت، اس کو افق کہتے ہیں۔ وہ اس پہ لوگ رہتے ہیں۔ اس افق پہ کون رہتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، شعاعیں اس کی پھیلتی ہیں، نکلتی ہیں۔ 400 عالم میں سورج اپنی شعاعیں پھیلاتا ہے آفاق پہ، چونکہ سورج آفاقی منبع ہے نور کا، ایک گاؤں کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک سرحد کے لیے، ایک قوم و نسل کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے ہے، زمین کے لیے ہے، زمین کے ہر افق کے لیے ہے۔ لیکن ان آفاق میں رہتا کون ہے؟ اگر کسی افق پہ چمگادڑیں رہتی ہیں، سورج کی شعاؤں سے محروم ہیں، چمگادڑ سورج کی روشنی سے محروم ہے، محروم پیدا ہوئی ہے، نور دیکھنے سے محروم ہے، بے نصیب ہے، آفاقی شعاؤں سے محروم ہے، غاروں میں رہتی ہے۔ آپ چمگادڑ دیکھیں، رات کو نکلتی ہے، دن کو غاروں میں رہتی ہے، چونکہ اسے پتہ ہے دن کو نور ہے اور نور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، رات کو باقیوں کے لیے اندھیرا ہے، رات کو باقیوں نے سو جانا ہے، اس نے رات کو شکار کرنا ہے۔ ظلمتوں کا باشندہ ہے چمگادڑ،
ظلمتوں کی مکین ہے چمگادڑ، ظلمتوں میں مقیم ہے چمگادڑ، نور سے محروم ہے۔ ہدایت کے نور سے بھی چمگادڑیں، انسانی چمگادڑیں محروم ہیں۔ آفاقی شخصیات، علامہ اقبال کے افکار آفاقی ہیں، آفاقی، شرق و غرب سب کے لیے ہیں، سرحدوں کو عبور کرنے والے، آفاق کو طے کرنے والے افکار ہیں۔ خود علامہ خود فرماتے ہیں کہ میری بات میں پرواز ہے، قوت پرواز ہے اور ملکوت تک جا سکتی ہے، یہ فکر عرش تک جا سکتی ہے، فرش کی تمام سرحدوں کو طے کر جا سکے۔ لیکن چمگادڑیں پاکستان میں بھی علامہ اقبال کی نوری شعاؤں سے محروم ہیں۔ آپ اپنے ملک میں جائزہ لے لیں، اپنی حالت کا جائزہ لے لیں ہم، علامہ اقبال کے نورانی افکار سے یہ ملت کتنی آگاہ ہے، اس کے سرکردہ کتنے آگاہ ہیں، پڑھے لکھے کتنے آگاہ ہیں، مسلمان کتنے آگاہ ہیں، علامہ کے نام پر جنہوں نے بہت کچھ بنا رکھا ہے وہ کتنے آگاہ ہیں۔ امام خمینی آفاقی شخصیت ہیں، آفاقی رہنما ہیں، آفاقی افکار رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی فکر میں یہ طاقت ہے کہ تمام سرزمینوں کو نجات دے سکتی ہے۔ فکر اقبال فقط پاکستان کے لیے نہیں ہے، فقط بر صغیر کے لیے نہیں ہے، یہ فکر چمگادڑوں سے گزر کے، ظلمت نشینوں سے گزر کے اگر کسی ایسے افق میں پہنچ جائے جہاں ہوشیار، بیدار، آگاہ نسل رہتی ہے، یہ فکر اسے بھی اٹھا سکتی ہے، اسے بھی مبعوث کر سکتی ہے، اسے بھی خودی یاد دلا سکتی ہے، اسے بھی مقام خلافت عطا کر سکتی ہے۔ اور امام کی فکر وہی آفاقی فکر ہے۔ ملت ایران نے اگر امام کے افکار سے روشنی لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ افکار فقط ایران کو جگا سکتے ہیں، آفاقی افکار ہیں، چمگادڑوں کو نہیں جگا سکتے۔ چونکہ انبیاء کی فکر آفاقی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے اے نبیوں اپنے آپ کو تھکاؤ مت، خستہ مت کرو، زحمتوں میں نہ ڈالو، چمگادڑیں جاگنے والی نہیں ہیں، اس نور ہدایت سے استفادہ کرنے والی نہیں ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اے نبی، اے حبیب، آپ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، دعوت دیں یا دعوت نہ دیں، انہیں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، برابر ہے ان کے لیے، ان پر کوئی اثر نہیں ہونا، چونکہ مفقود ہیں، حس کھو چکے ہیں، چمگادڑ کی طرح ظلمت نشین ہو چکے ہیں، نور ہدایت سے محروم ہیں۔ انبیاء کی آفاقی ہدایت و رہنمائی سے چمگادڑیں محروم، انبیاء کے پیروکاروں سے، انبیاء کے شاگردوں کی آفاقی افکار سے محروم۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں پڑھا، پرورش پائی، اور متاثر کس سے ہوئے؟ اس شخصیت سے متاثر ہوئے جو افغانستان میں پیدا ہوا، قونیہ میں جا کر مسکن اختیار کیا اور وہیں اس کا مدفن ہو گیا، جس کا نام جلال الدین رومی ہے۔ وہ کس طرح لاہور کا بچہ، سیالکوٹ کا بچہ، یہ پنجابی بچہ پنجاب کی سرزمین پر جلال الدین مولوی ملائے روم کے آفاقی افکار سے متاثر ہو گیا۔
چونکہ علامہ اقبال چمگادڑ نہیں، صاحب بصیرت انسان ہیں، اور ملا جلال کی فکر آفاقی ہے، ملا رومی کی فکر آفاقی ہے. یہ فکر تمام آفاق میں پہنچی، لیکن چمگادڑیں محروم رہیں. اقبال جاگ اٹھے، اور اقبال کا خود اعتراف ہے، پیر رومی خاک را اکسیر کرد. یہ مٹھی خاک کی، پنجاب کی خاک، اس کو کیمیا پیر رومی نے بنایا ہے، اس کی آفاقی فکر نے بنایا ہے. ملا رومی کونیا میں مدرس مدرسہ ہے اور امام جماعت مسجد ہے، مفتی ہیں، اور اس خاک کو اکسیر شمس تبریزی نے بنا دیا. ایک ملاقات میں شمس نے اس خاک کو اکسیر بنا دیا. یہ آفاقی شخصیات، یہ آفاقی روحیں تسخیر کرتی ہیں، لیکن چمگادڑیوں کو نہیں. قرآن کا فرمانا ہے چمگادڑوں کو نہیں کر سکتی. چمگادڑوں کو کسی بھی افق پر اگر چمگادڑیں رہتی ہیں، چمگادڑ جو کور ہو، بینائی کھو چکی ہو، اعمیٰ ہو، بے بصیرت ہو، نابینا ہو، دل کی اندھی مخلوق تعصب کی وجہ سے، مسلکی تعصب کی وجہ سے، مذہبی تعصب کی وجہ سے، قومی تعصب کی وجہ سے، کسی اور تعصب کی وجہ سے جو اندھا ہو گیا ہے، وہ چمگادڑ ہے. علامہ اقبال سے متاثر ہیں لوگ، دنیا متاثر ہے. پاکستان سے زیادہ پاکستان سے باہر کی دنیا متاثر ہے. وہ سب کے سب پاکستان کے ایجنٹ نہیں ہیں، وہ سب کے سب پاکستان کے مزدور نہیں ہیں، وہ سب کے سب اپنے ملکوں کے خائن نہیں ہیں. اقبال ڈے مناتے ہیں اپنے ملکوں میں، ایرانی ایران میں اقبال ڈے مناتے ہیں، رومی روم میں اقبال ڈے مناتے ہیں، مغربی غرب میں اقبال ڈے مناتے ہیں، ایشیائی ایشیا میں اقبال ڈے مناتے ہیں، لیکن کوئی بھی مجرم نہیں کہلاتا، کوئی بھی مشکوک نہیں بنتا، چونکہ آفاقی شخصیت سب کی ہے، یہ میراث سب کی ہے. امام خمینی آفاقی ہستی ہیں، آفاقی شخصیت ہیں، اور آفاقی شخصیت کا قریب ترین افق، اس شمس کی روشنی سے سب سے زیادہ منور ہونے والا افق جس کا حق بنتا تھا، پاکستان ہے. چونکہ چراغ کے نیچے ہے، پہلا افق، نزدیک ترین افق ہے. لیکن صد برا ہو ان چمگادڑوں کا جنہوں نے یہ شعائیں اس ملک میں اور امت میں اور مملکت میں نہیں پہنچائیں. ضرورت ہے امام کے افکار ملت کا منشور بنے، پوری ملت پاکستان کا، مسلم وغیر مسلم. پاکستان کو آج جس چیز کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے، وقار کی ضرورت ہے، سربلندی کی ضرورت ہے، استقلال کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے. 37 سال سے جو انقلاب تمام طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، اگر فکر امام خمینی ایران کو اتنا مقاوم بنا سکتی ہے، ایرانی پاکستانیوں جیسے جذباتی لوگ نہیں ہیں، یقیناً نہیں. پاکستانیوں کے اندر جتنا ولولہ ہے اتنا ایرانیوں کے اندر نہیں ہے. آپ کسی ایرانی کو نہیں دیکھیں گے وہ طبلے پہ ناچنا شروع کر دے، پاکستانی ناچ لیتا ہے اس کے اندر جذبہ ہے، ولولہ ہے. اس کو کچھ بھی نہ ملے، اپنے جذبے کے اظہار کے لیے میلے میں جا کے ناچاتا ہے، میلے میں جا کے دھوم مچاتا ہے. پوری دنیا میں کہیں میلے نہیں ہوتے، پاکستان میں ہر گاؤں میں میلہ ہوتا ہے، چونکہ اس جذباتی قوم کا جذبہ تخلیہ کرنے کے لیے میدان کی ضرورت ہے. یہ میلوں پہ جا کے اپنا بوجھ ہلکا کرنے والے
اگر انہیں فکر اقبال مل جائے، اگر انہیں وہ جاگ لگ جائے، اگر انہیں پیغام امام خمینی مل جائے، پاکستانی ملت، پاکستانی قوم بہت ساری مسلمان اقوام سے زیادہ مثبت صفات رکھتی ہیں. اس کی مشکلات بھی زیادہ ہیں لیکن خوبیاں بھی بہت ہیں. وہ خوبیاں اس قابل ہیں کہ یہ قوم یہ فکر اپنائے، لے، نہ ایران کی خاطر لے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی نجات کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے استقلال کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے یہ فکر لے. پاکستان جیسے آج جو دہشت گرد گھسنا چاہے گھس آتا ہے، اور جو ڈرون اس کا تعاقب کرتے ہوئے جہاں تک آنا چاہے آ جاتا ہے، جہاں تک آنا چاہے. اور انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم کریں گے. ابھی انڈیا نے بھی اعلان کیا ہے ہم بھی اپنے دشمنوں کا تعاقب ہر شہر میں اور گاؤں میں کریں گے. انہوں نے بھی ڈرون بنا لیے ہیں، اور وہ ڈرون قریب ہے، پڑوس میں ہیں، وہ دور تک آ سکتے ہیں. پاکستان ان کے قریب ہے. لیکن یہ ذلت ہے. کسی ملک کا ڈرون پاکستان میں آنا پاکستان کی ذلت ہے، اور کسی ملک کا دہشت گرد بھی پاکستان میں آنا پاکستان کی ذلت ہے. کسی ملک کا دہشت گرد پاکستان میں پکڑا جانا بھی ذلت ہے اور مارا جانا بھی ذلت ہے. امام پوری دنیا کی نجات کے لیے، عالم اسلام کی نجات کے لیے میراث انبیاء امام نے دنیا کو بتائی ہے. آفاقی شخصیات کے آفاقی پیغام آفاق کی خاطر ہوتے ہیں. وہ کسی اقلیم کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے، کسی خاص سرزمین کے نام منسوب نہیں ہوتے. یہ فتنے، قرآن فرما رہا ہے کہ بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو فتنوں سے، جو فقط ظالموں کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں. ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بچو. اپنی ملک بچاؤ، ملت بچاؤ، سرزمین بچاؤ. اور ملتیں سنیں، یہ پیغام سنیں. عموماً سیاستدان نہیں سنتے، مفاد پرست نہیں سنتے، حکمران نہیں سنتے، سرمایہ دار نہیں سنتے. علامہ اقبال کا پیغام کیوں پاکستان میں نہیں سنا جاتا؟ چونکہ پاکستان سیٹھوں کا ہے، جاگیرداروں کا ہے، مافیا کا ہے، نوابوں کا ہے. نوابوں کو تو اقبال نہ ان کو پسند کرتے ہیں، نہ یہ اقبال کو پسند کرتے ہیں. اقبال کا پیغام بھی کسی اور طبقے کے لیے ہے، اور وہ طبقہ سنیں، ملت سنیں، امت سنیں. امام کا پیغام بھی ملت سنیں اور امت سنیں. آپ اقبال کا پیغام سنائیں تو وہ امام کا پیغام اس کے اندر موجود ہے، خود ہی روح بن کر موجود ہے. آپ امام کا پیغام سنائیں، اقبال کا پیغام اس کے اندر روح بن کر موجود ہے. فرق نہیں پڑتا کس نام سے سنائیں. نبی کا پیغام کسی نبی کی زبان سے سنا دیں، فرق نہیں پڑتا. آپ ابراہیم کا پیغام بنا کر سنائیں، کلیم اللہ کا پیغام بنا کے سنائیں، عیسیٰ کا پیغام بنا کے سنائیں، یا حبیب خدا رسول اللہ کا پیغام سنا دیں. ائمہ اطہار، رہبر معظم کی ایک کتاب ہے، ابھی خوبصورت کتاب ہے، چھپی ہے. ترجمہ میں نے نہیں دیکھا کتنا اچھا ہے، چونکہ ترجمے عموماً ناقص ہوتے ہیں، لیکن عنوان بہت خوبصورت ہے. 250 سالہ انسان، یعنی ایک انسان جس کی عمر 250 سال ہے. اور اس 250 سالہ انسان سے مراد ائمہ اثنا عشر ہیں، 12 امام. یہ ایک انسان ہے، یہ 12 ہستیاں ایک شخصیت ہے، ایک فرد ہے گویا، ایک انسان کی کردار ہے گویا، ایک سیرت ہے گویا. 250 سال غیبت کے زمانے تک 250 سال گزرے ہیں. امیر المومنین سے لے کر غیبت کبریٰ تک 250 سال ہیں. اب یہ 250 سال رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ 12 ہستیوں کی سیرت ایک انسان کی سیرت، ایک ہستی کی سیرت، ایک پاکیزہ سیرت شمار ہوتی ہے. وہ فرق نہیں پڑتا آپ یہ پیغام رسول اللہ کے نام سے پیش کریں، امیر المومنین کے نام سے پیش کریں، سید الشہداء کے نام سے پیش کریں،
جس نام سے پیش کریں آفاقی و الہی فکر پیش ہو جاتی ہے۔ اس پیغام کو فقط ہم رسم کی حد تک نہ رکھیں، اور آج تو جیسا ماحول بن گیا ہے پاکستان کے اندر کہ پوری دنیا میں تشیع کے خلاف جو کچھ فتنہ کھڑا ہوا ہے، اس فتنے سے تشیع سہم گیا ہے اور اتنا سہم گیا ہے کہ اب آہستہ آہستہ اپنے مقدسات کا نام بھی نہیں لے گا، تقیے میں چلا جائے گا، نام بھی نہیں لے گا۔ امام خمینی کا نام نہ لینا، اس آفاقی ہستی کا نام نہ لینا جسے ہمیں سب کو پہچانوانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات سے سہم گئے ہیں۔ اس سے تو روشنی ختم ہو جائے گی۔ سہم نہ جائیں، یہ فکر عام کریں، یہ سب کی یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ اس فکر کو ہر پاکستانی تک پہنچائیں، ہر پاکستانی تک، حکمرانوں تک بھی پہنچائیں، سیاستدانوں تک بھی پہنچائیں، اربابان اختیار تک بھی پہنچائیں، انہیں دعوت دیں کہ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سوچیں۔ ایک بزرگ آئے عالم دین اہل سنت کے یہاں تشریف لائے اور گفتگو کی، اور پہلے کچھ پڑھا بھی ہوا تھا انہوں نے مشرب ناب سے اور ادھر سے، تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ یہ باتیں تو تھوڑی سی اجنبی سی لگتی ہیں ہمیں، منبع کیا ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی تقریباً 50 یا 54 ممالک گھوم چکا ہوں، ایک اپنی ان کی تنظیم ہے یا اس کے لیڈر ہیں، اور آگاہ اور جہاندیدہ اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور کہنے لگے کہ میں بہت سارے جہان گما ہوں۔ تو یہ فکر کہاں سے لی ہے آپ نے؟ یہ وہ شخصیت نہیں ہے جن کی تصویر بعضوں نے نشر کر دی ہے، ان کے علاوہ ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے آئے ہیں، اپنے وفد کے ساتھ آئے تھے۔ تو انہیں میں نے کہا کہ یہ منبع تو بہت عام سا ہے، اگر آپ کو یہ فکر اچھی لگ رہی ہے اور آپ اجنبیت بھی محسوس کر رہے ہیں اور تعجب بھی کر رہے ہیں کہ یہ بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوا، گفتگو ہوئی، مختلف سلسلوں سے ملنا ہوا، لیکن یہ ذرا الگ سی بات لگتی ہے۔ اہل سنت کے بزرگ تھے، تو میں نے انہیں کہا یہ فکر تو آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، آپ اس فکر کو لیں، پڑھیں، کوئی بہت اجنبی فکر نہیں ہے۔ بتایا میں نے کہ یہ اس کا اصل روح مطلب امام خمینی ہے، جنہوں نے پورے آفاق کو یہ فکر دی ہے، اور اسی کی تفسیر علامہ اقبال کے کلام میں ہے، جو آپ کے اپنے دیسی وطنی ہیں۔ یہ فکر کے 2 منبع ہیں، ان منابع سے اپنے آپ کو آگاہ کریں۔ ہر پاکستانی یہ 2 منبع رکھے، پڑھے ان 2 منبع کو۔ علم کے لیے سب کچھ پڑھیں، ڈگری کے لیے سب کچھ پڑھیں، آگاہی و بصیرت کے لیے یہ 2 منابع ہیں آفاقی فکر کے۔ اگر یہ فکر اپنا لی جائے اور یہ بیداری پیدا کرے، انشاءاللہ نہ پاکستان یہ دن دیکھے گا جو گزر رہے ہیں، نہ انقلاب کو کوئی خطرہ ہوگا، نہ کوئی اسلامی سرزمین دشمنوں کی آماجگاہ بنے گی۔ اس دن کی آرزو کے ساتھ دعا گو ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں، پروردگار تمام ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، تمام ملت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو صفحہ ہستی سے محو فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، افکار نورانی قرآن کریم کے، دین مبین اسلام کے، میراث انبیاء، میراث امام خمینی، پروردگارہ تمام بشریت بالاخص تمام مسلمانوں کو نصیب فرما، پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما،
ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ اس ملک کو پروردگارہ دہشت گردی، نفاق، فتنہ و فساد سے پاک فرما۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو صفحہ ہستی سے محو فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام مظلومین جہان کو کامیابی عطا فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین شام کی مدد فرما، مظلومین لبنان کی مدد فرما، مظلومین نائجیریا کی مدد فرما، ملت عراق کو اس فتنے سے رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام عزیزان، تمام شہداء اسلام کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔